محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام تحیۃ والاکرام علی النبی الأمی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین النبی الحرمین والامام القبلتین والرسول الثقلین الذین سمیا فی السماء بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرض الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وحاسب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شہزادی کونین کی خوشنودی کے لیے ایک بار اور صلوات پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور تاجی ظہور امام زمانہ کے لیے تیسری بار غلط اور صلوات پر محمد وآل محمد. بارگاہ صاحب العصر زمان جل فرج شریف میں اس پرمسرت جشن کی اور میلاد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور جب بھی کوئی جشن ہوتا ہے تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کی مبارکباد کے حقدار صاحب العصر زمان ہیں. اسی وجہ سے صلوات پر محمد وآل محمد. چونکہ ان کے وجود بابرکت کی وجہ سے ہی ہماری زندگی میں ہر طرح کی خوشی آتی ہے. اگر ان کا وجود نہ ہو تو ہماری زندگی نہیں ہوگی، تو اس میں خوشی کیسے آئے گی؟ لہٰذا حق ہے کہ صاحب العصر زمان کی خدمت میں جو ہے وہ ہر میلاد پر، ہر جشن پر، ہر کچھ موقع پر ان کی خدمت میں مبارکباد کو پیش کیا جائے. اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والوں کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کی جائے جہاں جہاں پر بھی جشن سیدہ منعقد ہو رہا ہے. اور آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کر دیں. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے بہت ہی مشہور آیت ہے. اتنی مشہور آیت ہے کہ شاید اس آیت کا نشان بتانا بھی ضروری نہیں ہے، اور وہ بھی آپ سب کو یاد ہے. اور ایسی آیت ہے کہ جس کا ترجمہ بھی یقیناً ہر ایک مؤمن کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے. بار بار آپ علماء خطبہ سے یہ آیہ کریمہ کو سماعت فرما چکے. مجھے صرف اس آیت کے 2 الفاظ پر بات کرنی ہے. جتنا آپ نے ساتھ دیا اتنا انشاءاللہ جلدی سے ہم شہزادی کے ذکر سے قریب پہنچ جائیں گے. مل کے صلوات پڑھیں محمد والے. یعنی پورا قرآن اللہ
رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے. پورے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے رسول سے کہ آپ کہیے، لیکن جہاں جہاں بھی بات پر زور دینا ہوتا ہے، جہاں جہاں بھی بات پر زور دینا ہوتا ہے تو اللہ قل کا اضافہ کر دیتا ہے. 332 مقامات ہیں قرآن حکیم میں جہاں پر قل آیا، اس میں سے ایک یہ آیہ کریمہ ہے کہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ کسی بھی اجر کا سوال نہیں کیا جاتا. کسی بھی اجر کے متعلق ڈیمانڈ اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے کسی بھی اجر کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. اور یہ اتنا حصہ آیت کا تو مشترکہ ہے، یعنی ہر نبی جب بھی اسے یہ کہا جاتا تھا کہ ہم آپ کو کوئی اجر دے دیں، ہم آپ کو کوئی آپ کی محنت کا صلہ دے دیں، تو وہ یہی جواب دیتے تھے کہ ہم کوئی بھی اجر نہیں چاہتے. اور ظاہری بات ہے کہ امت سے اجر وہ لیں جن کو امت نے بنایا ہو. امت سے اجر وہ لیں جنہیں امت نے بنایا ہو. ہر نبی یہ کہتا تھا ان اجری للہ، ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، امت کی طرف سے تھوڑی بنائے گئے ہیں. اجر امت سے وہ لیں جو امت کے بنائے ہوئے ہیں. ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کار رسالت کے ساتھ میں، کار نبوت کے ساتھ میں تو ہر نبی تو یہی جواب دیتا تھا. یعنی اتنا حصہ تو مشترک ہے. یعنی گزشتہ انبیاء نے بھی یہی کہا کہ کوئی اجر کا سوال نہیں ہے، حضور نے بھی یہی کہا کہ اجر کا سوال نہیں ہے. لیکن جہاں پر کسی بات پر زور دینا ہوتا ہے، کسی بات پر اصرار کرنا ہوتا ہے، تو استثناء کا سہارا لیا جاتا ہے. یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، عربی میں خاص طور سے ہوتا ہے کہ جس بات کو، یعنی اگر بعد والی بات، استثناء کے بعد والی بات ضروری ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس چیز کا سوال کیا جاتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کسی چیز کا سوال نہیں کیا جا رہا سوائے اس کے، سوائے اس چیز. یعنی یہ اتنی اہمیت کے حامل چیز ہے کہ ہر ایک چیز کو رد کر دیا جائے گا صرف اس کے لیے. ہر ایک اجر کو رد کر دیا جائے گا صرف اس کے لیے. اب تھوڑا سا اس بات کا لطف لینے کے لیے تھوڑا سا ایک مثال کا سہارا لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اس بات کو تھوڑا سا اور لطف آ جائے. دیکھیں دنیا میں ہر چیز، جس چیز کا بھی وجود ہے، جتنی چیزوں کا وجود ہے، ان سب کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے. جس چیز کا بھی وجود ہے اس کی قیمت ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ میرے نزدیک کسی چیز کی قیمت ہو، آپ کے نزدیک نہ ہو. آپ کے نزدیک کسی چیز کی قیمت ہے، تیسرے آدمی کے نزدیک کچھ بھی نہ ہو. وہ چیز کے جس کی ہمارے آپ کے نزدیک کسی کے قیمت نہیں ہے، دنیا میں کوئی مل جائے گا جس کے نزدیک اس کی قیمت ہوگی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کا بھی وجود ہے اس کی قیمت ہے. اب یہ تو ظاہری طور پر ہے، ایک مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے، یعنی بازار میں اس کی کیا قیمت لگائی جائے گی، بازار میں کسی چیز کی کیا قیمت لگائی جائے گی. اب مثال کے طور پر میرے خاندان میں کوئی گھڑی ہے، میرے پردادا کے پاس تھی، پھر میرے دادا کے پاس تھی، اب میرے والد صاحب کے پاس ہے، اب مجھے ایک دن مجھے مل جائے گی. ہو سکتا ہے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہ ہو، لیکن خاندانی اعتبار سے اس کی قیمت ہے. تو جو فرمان ہے، یعنی صرف بازار کی قیمت نہیں ہوتی، بعض چیزوں کی ایسی قیمت ہوتی ہے کہ جو کسی ایک شخص کے لیے، کسی ایک خاندان کے لیے، کسی ایک گروہ کے لیے قیمت ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. اب یہ تو ہر ان چیزوں کا ہے جو ظاہری ہیں، جن کی بازار میں قیمت لگائی جا سکتی ہے، معاشرے میں قیمت لگائی جا سکتی ہے، لوگوں میں قیمت لگائی جا سکتی ہے. لیکن ہے ہر چیز میں قیمت ہے، ہر چیز میں قیمت. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین مادی نہیں ہے، لہذا مادی قیمت نہیں ہو سکتی. دین مادہ نہیں ہے،
لہذا اس کی مارکیٹ میں بازار کی کوئی قیمت ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ مادی نہیں ہے، دین روحانی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی قیمت بھی روحانی ہوگی۔ دین روحانی ہے تو قیمت بھی روحانی ہوگی۔ اب یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ ایک گروہ مسلمانوں کا ایک ساتھ بیٹھا اور اس نے یہ سوچا کہ اگر حضور نہ آئے ہوتے، ہائے ہائے ہائے، اگر حضور نہ آئے ہوتے تو آج بھی ہم مردار کھا رہے ہوتے، بچیوں کو دفنا رہے ہوتے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوتے بغیر کسی وجہ کے، اور آج بھی ہم کچرے میں پڑے ہوئے ہوتے۔ لیکن حضور آئے، انہوں نے ہم کو کچرے میں سے نکال لیا، انہوں نے ہمیں مردار کھانے سے منع کر دیا، انہوں نے ہماری بچیوں کی جان بچا لی، انہوں نے ہمیں انسان بنا دیا۔ مسلمان تو بعد میں بنایا، پہلے انسان بنا دیا۔ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ حضور نے ہمیں وہاں سے نکال کر کے انسان بنا دیا۔ تو اب دیکھیے، جو احسان لیتا ہے اور احسان فراموش نہیں ہوتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کچھ دینا چاہیے۔ ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمیں حضور کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہیے، ہمیں حضور کو کچھ دینا چاہیے۔ تو انہوں نے جتنا بھی سونا آپس میں تھا وہ سب اکٹھا کر کے لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا، یا رسول اللہ، وہ جو آپ نے اتنی مصیبتیں اٹھا کر کے ہمیں وہاں سے یہاں تک پہنچایا، اس کے بدلے میں ہم یہ اجر لے کر آئے ہیں، اس کے بدلے میں ہم یہ اجر لے کر آئے ہیں۔ حضور نے انتظار کیا، حضور نے انتظار کیا، ادھر سے آیت آئی، یا رسول اللہ کہہ دیجئے کہ کسی اجر کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، کسی اجر کا سوال نہیں کیا جاتا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تمہارے سونے کی، تمہارے مال کی، تمہارے مادے کی رسول کو ضرورت نہیں ہے، بس اجر اگر کوئی چیز ہے تو قربا سے مودت کرنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ اگر دین کے اجر کوئی چیز ہے، اگر دین کی قیمت کوئی چیز ہے تو وہ قربا سے مودت کرنا ہے۔ اب یہاں پر مودت کا ترجمہ محبت کر دیتے ہیں، جبکہ محبت خود عربی کا لفظ ہے۔ محبت اردو میں ہے، عربی زبان سے ہی آیا ہے، محبت عربی کا لفظ ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم قربا سے محبت چاہتے ہیں یا محبت کو ہم نے اجر رسالت قرار دیا ہے، بلکہ مطالبہ مودت کا کیا گیا ہے، مطالبہ مودت کا کیا گیا ہے، اور محبت عربی کا ہی لفظ ہے کہ جو یہاں استعمال نہیں کیا گیا، مودت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ علماء کلام ایک بہت خوبصورت سی مثال دے کر محبت اور مودت کا فرق واضح کرتے ہیں کہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد پر۔ علماء کلام کہتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ بطخ کو پانی سے محبت ہے، بطخ کو پانی سے محبت ہے، یعنی اگر اسے پانی میں ڈال دیا جائے گا اسے اچھا لگے گا، لیکن اگر اسے پانی سے نکال لیا جائے گا تو زمین پہ وہ زندہ رہ سکتی ہے، لیکن مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے،
مچھلی کو پانی سے مودت ہے، اگر اسے پانی سے نکال لیا جائے گا وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ یعنی اجر رسالت محبت نہیں قرار دیا گیا ہے کہ اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اجر رسالت مودت ہے کہ اگر اس کو تم سے جدا کر دیا جائے تم تڑپ تڑپ کے مر جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ اجر رسالت مودت ہے کہ اگر یہ تم سے جدا کر دی جائے، اگر تم سے الگ کر دی جائے تم تڑپ تڑپ کے مر جاؤ۔ یہ مطالبہ ہے اجر رسالت کا۔ یہ اب کس سے ہے؟ یہ آئے صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر۔ یہ اس طرح کی مودت کا مطالبہ کس سے ہے؟ اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو زحمت کرنی پڑے گی۔ وہ یہ ہے کہ یہ عربی کی زبان کی گرامر کی بات ہے کہ جو تھوڑی سی خشک ہے، لیکن بات کو تک پہنچنے کے لیے میری مجبوری ہے کہ مجھے یہ عرض کرنا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں ہر ایک جو گرامر کا جو وزن ہوتا ہے وہ ہر ایک کوئی نہ کوئی وزن کے اوپر پایا جاتا ہے، اور تفضیل کے لیے یعنی سپرلیٹیو ڈگری کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ایک ہی وزن کے اوپر آئے گا۔ اس کا وزن کیا ہے؟ اسی لیے اس کو عربی میں افعل التفضیل کہتے ہیں، یعنی جو سب سے بڑا ہے سب سے چھوٹا ہے یہ ایک ہی وزن کے اوپر آتا ہے۔ آپ لوگوں کا اچھی طرح جانتے ہیں، مثال دیں گے تو آپ لوگوں کو جلدی سے پہنچ جائیں گے۔ یعنی کبیر بڑے کو کہتے ہیں اور اکبر سب سے بڑے کو کہتے ہیں، جس سے بڑا کوئی نہیں۔ اسی طرح صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں، اصغر سب سے چھوٹے کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہے مذکر کا صیغہ افعل التفضیل، یعنی مرد کی بات کی جائے گی تو اکبر ہوگا اور اصغر ہوگا، اور اسی طرح سے مؤنث کا ایک صیغہ افعل التفضیل ہے، وہ بھی آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کبیرہ کا مؤنث ہوگا کبرا، اور صغیرہ کا مؤنث ہوگا صغرا، اور اسی کے وزن پر ہے قربا، اسی کے وزن پر ہے قربا۔ یعنی اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یا رسول اللہ یہ کہہ دیجئے کسی بھی چیز کا سوال نہیں کیا جاتا اجر رسالت کے لیے سوائے اس کے کہ مودت کی جائے اس خاتون سے جو آپ سے سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جو آپ سے سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یہ تو ان کو بھی کہنا پڑا جو ان کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ تو ان کو بھی کہنا پڑا۔ رسول کی ایک زوجہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کے قریب ترین کون تھے؟ کہا مردوں میں علی تھے، عورتوں میں زہرا تھی۔ یعنی جو رسول کے قریب ترین خاتون ہیں ان سے مودت کرنا یہ ہے اجر رسالت۔ اب سوال دیکھیے، ہزاروں چیزوں میں سے اس چیز کو اللہ نے اجر رسالت کیوں رکھا؟ بس یہاں سے لطف لیجیے، اسی سے شہزادی کے فضائل آپ کی خدمت میں بیان کرنا، بس اپنی بات سے میں بالکل قریب ہو گیا کہ دیکھیے اتنے ہزاروں چیزیں ہیں دین کے اندر، اس میں سے کوئی ایک چیز اجر رسالت ہو جاتی ہے۔ مثال نماز اجر رسالت ہو سکتی تھی، روزہ اجر رسالت ہو سکتا تھا، حج اجر رسالت ہو جاتا، زکوٰۃ، خمس، جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سے کوئی اجر رسالت ہو جاتا۔ یا اللہ اس مودت کو اجر رسالت کیوں قرار دیا؟ تو میں عرض کروں کہ اگر نماز اجر رسالت ہوتی تو جتنی دیر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اجر رسالت ادا کر رہا ہوتا ہے۔
اگر روزہ اجر رسالت ہوتا جتنی دیر حالت روزہ میں ہے تب تک کہ اجر رسالت ادا کر رہا ہوتا. اگر حج اجر رسالت ہوتا جب تک کہ مکے میں ہے تب تک کہ اجر رسالت. جو کوئی بھی عمل اگر اجر رسالت ہوتا جب تک کہ وہ عمل انجام دیا جا رہا ہوتا تب تک کہ تو اجر رسالت ادا ہو رہا ہوتا. اور جب وہ عمل ختم ہو جاتا تو اجر رسالت بھی ختم ہو جاتا. اللہ نے کہا ہم نے ایسی چیز کو اجر رسالت قرار دیا ہے کہ چاہے سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، جب تک کہ دل دھڑک رہا ہے مودت رہے گی. جب تک کہ دل دھڑک رہا ہے. اچھا یا رسول اللہ ان کے سونے کو کیوں رد کر دیا؟ کہا اگر ان کے سونے کو قبول کر لیا ہوتا تو قیامت تک آنے والا ہر غریب مسلمان کہتا یا رسول اللہ ان کے پاس تو سونا تھا، ہمارے پاس تھا ہی نہیں، ہم کہاں سے اجر رسالت ادا کرتے؟ ہم کہاں سے اجر رسالت ادا کرتے؟ اللہ نے کہا ہر ایک سینے میں ہم نے دل رکھا ہے، ہر دل میں محبت کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. قیامت کے دن کوئی بچ کے نہیں جا سکے گا. کہا ہم نے ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ اجر رسالت ادا کر سکے. مل کے صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اور یہ خصوصیت کیوں رکھی؟ دیکھیں ایک بات کہہ دوں، شاید آپ لوگ برا مانیں لیکن بارہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو بات شہزادی کے لیے اللہ نے اور رسول نے کہی ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں کہی، حتیٰ کہ مولا علی کے لیے بھی نہیں کہی، حتیٰ کہ مولا علی کے لیے بھی نہیں کہی. دلیل دیتا ہوں، اللہ نے شہزادی کے لیے یہ بتایا کہ اجر رسالت آپ سے مودت ہے، یعنی اب آپ کے جو رشتہ دار ہوں گے ان سے مودت، آپ کے جو یعنی شہزادی کے جو رشتہ دار ہوں گے، شہزادی کے جو آل ہوں گے. اور حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی. دیکھیں یہاں پر ترجمہ کر دیتے لوگ میرے دل کا حصہ ہے، میرے جگر کا حصہ ہے، میرے جسم کا حصہ ہے. حضور نے یہ نہیں کہا. حضور نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا حصہ ہے. میرا حصہ سمجھنے کے لیے پہلے جاننا پڑے گا رسول کیا ہے. میرا حصہ کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ جاننا پڑے گا کہ رسول کیا ہے. تو اب اللہ سے پوچھیں گے کیا اللہ رسول کون ہے؟ آواز قدرت آئے گی وما محمد الا رسول. محمد کچھ نہیں ہے بس رسول ہے. نہیں ایسے نہیں، محمد کچھ نہیں ہے بس رسول ہے. آپ کہیں گے عبد المطلب کے پوتے نہیں ہیں، نہیں. آپ کہیں گے عبداللہ کے بیٹے نہیں، آمنہ کے بیٹے نہیں، فاطمہ کے باپ نہیں، علی کے بھائی نہیں، حسنین کے نانا نہیں، ازواج کے شوہر نہیں، کچھ نہیں بس رسول ہے. اللہ نے کہہ دیا جتنی نسبتیں ہیں ہم نے سب باطل کر دی، بس جو ہماری طرف نسبت ہے، بس جو ہماری طرف نسبت ہے کچھ نہیں ہے بس رسول ہے. دلیل دیتا ہوں، مل کے صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. سورہ نور میں اللہ نے آیت اتار دی کہ خبردار رسول کو اس طرح نہ بلانا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. خبردار رسول کو اس طرح نہ بلانا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. کہ اگر رسول تمہارے جیسا ہوتا تو اللہ ایسا حکم نہیں دیتا. یہ حکم دے کے بتایا کہ رسول تمہارے جیسا نہیں ہے، اور نہ صرف تمہارے جیسا نہیں ہے، تمہاری ساری رشتہ داریاں باطل. کہو گے تم رسول کے چچا مگر یا رسول اللہ کہہ کے بلانا ہے. ہوگے تم رسول کے کوئی بڑے
تمہیں یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا ہے۔ جب یہ آیت کا نزول ہوا شہزادی نے یا رسول اللہ کہنا شروع کیا، حضور نے کہا کیا بات ہے؟ کہ بابا آیت نازل ہو گئی ہے، کہ وہ تمہارے لیے نہیں ہے، وہ تمہارے لیے نہیں ہے، اللہ بھی چاہتا ہے کہ تم بابا کہہ کے پکارو، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ نعرہ حیدری، نعرہ خشنودی سیدہ کائنات بلند الصلوات، اللہ بھی یہی چاہتا ہے اور میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ یعنی کیا؟ محمد کچھ نہیں ہے، بس رسول ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ فاطمہ تو بہت چمکتی ہے، اس لیے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے۔ دیکھیے ابھی سامنے کوئی چیز کیک لے آئی آپ، کیک کیا ہے؟ کل ہے، اگر اس میں سے ایک حصہ کاٹ دیں وہ جز ہے، وہ جز کو نکال دیں تو کہ یہ کل رہے گا؟ اگر اس جز کو اس کل سے نکال دیں تو یہ کل نہیں رہے گا۔ حضور کہہ رہے ہیں فاطمہ میرا حصہ ہے، اگر فاطمہ کو رسول سے نہیں، محمد سے نہیں، رسالت سے نکال دیں تو وہ کل نہیں رہے گا۔ اور یہ خطابت نہیں ہے، دلیل دیتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ یہ خطابت نہیں ہے، دلیل دے رہا ہوں۔ اسلام کا دعویٰ کیا ہے؟ اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ کہیں پہ بھی انسان رہتا ہے، جس جگہ پہ بھی رہتا ہے، جس جنس کا بھی ہے، اسلام اس کے لیے۔ اب وہ اسلام کو مانے یا نہ مانے کہ اپنا اپنا نصیب ہے، لیکن ہے دین سب کے لیے۔ ماننا نہ ماننا، عمل کرنا عمل نہ کرنا، یہ اپنا اپنا نصیب، لیکن دین کا دعویٰ یہ ہے کہ دین سب کے لیے ہے۔ دیکھیں اگر دین سب کے لیے ہے تو رسول تو بہترین نمونہ عمل ہے مردوں کے لیے۔ رسول بہترین نمونہ عمل ہے مردوں کے لیے، لازمی ہے، دین کے عدل کا تقاضا ہے کہ ویسا ہی نمونہ عمل ہو عورتوں کے لیے جیسے رسول مردوں کے لیے ہے، ویسا ہی نمونہ عمل ہو۔ یہ مطلب ہے فاطمہ تو بدعۃ منی کا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ یہ وہ فضائل ہے جو مولا علی کے بھی نہیں ہیں، یہ وہ فضائل جو مولا علی کے بھی نہیں ہیں۔ کہا کہ جیسے رسول مردوں کے نمونہ عمل ہے ویسے ہی فاطمہ عورتوں کے لیے ہے، ویسے ہی فاطمہ عورتوں کے لیے ہے، یعنی اسی جگہ پر ہے، اسی مقام پر ہے، اسی مقام پر ہے۔ دیکھیں ایک اور بات اسی میں سے آگے، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ آیت ہمارے عقیدے کے بہت ساری باتیں ثابت کرتی ہیں۔ آج اس فضائل کے اس باب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح بإذن ربهم من کل امر، نازل ہوتے ہیں، تھے نہیں، نازل ہوتے ہیں۔ عربی جاننے والوں سے کنفرم کرا لیجئے گا، تنزلو صیغہ مضارع یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، نازل ہوتے ہیں۔ کون؟ فرشتے اور روح القدس اس رات میں شب قدر میں نازل ہوتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ کس چیز کو لے کر؟ امر کو لے کر، امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو جب ائمہ کا زمانہ آ گیا
جب ائمہ کا زمانہ آ گیا تو ظاہر ہے امر لے کر اولی الامر پہ نازل ہوتے ہیں، تو جو فرمائے امر لے کر اولی الامر پہ نازل ہوتے ہیں. لیکن حضور کے زمانے میں فرشتے کس پہ نازل ہوتے تھے؟ حضور تو صاحب وحی ہیں، حضور صاحب وحی ہیں. صاحب امر امیر المومنین ہوں گے حضور کے بعد. صاحب امر حضور کے زمانے میں شہزادی ہے. صلوات محمد حضور کے زمانے میں فرشتے اور روح القدس نازل ہوتے ہیں شہزادی کے اوپر. اس وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہماری جدہ کا ایک لقب ہے محدثہ، جن کے اوپر فرشتے نازل. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. اور کیا کیا فرمایا شہزادی کے بارے میں جو کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا. فرمایا انما سمیت فاطمہ. کہا آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ انما سمیت فاطمہ فاطمہ فَلِأَنَّا فَتَمَ الْخَلْقَ عَنْ مَعْرِفَتِهَا، اس لیے کہ ہم نے پورے خلق کو ان کی معرفت سے عاجز رکھا ہے. کوئی پورے خلق میں سے ان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. کوئی پورے خلق میں سے ان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. دوسری حدیث میں فرمایا انما سمیت فاطمہ فاطمہ لأن فَتَمَهَا وَمَنْ أَحَبَّهَا مِنَ النَّارِ. ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے اس لیے کہ ان کو اور ان کے چاہنے والوں کو ہم نے جہنم سے چھڑا دیا. مل کے صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. توجہ فرما رہے ہیں، اتنی زیادہ اہمیت ہے. دیکھیں ایک اور بات درمیان میں آگے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے کسی کی میں مدد کر سکتا ہوں، میں کچھ کر سکتا ہوں کسی کے لیے، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. 1 پاؤنڈ بھی 1 یورو بھی میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ یہ اس بات پر تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے تم سے سوال کیا، بلکہ اس چیز پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اس کو مدد کرنے کا وسیلہ بنایا. اور وہ پریشان ہو جو وسیلے کے منکر ہیں، آپ تو وسیلے کو ماننے والے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. بلکہ تمہیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے سارے خلق میں سے تم کو چنا اس کی مدد کرنے کے لیے. تو کسی کی مدد کرنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. لیکن ایک ایسا موقع ہے جہاں اللہ فرماتا ہے کہ کسی کی مدد کرنا مذمت کی بات ہے. اللہ اکبر. کسی کی مدد کرنا، کسی کو کچھ دینا وہ مذمت کا سبب بن سکتا ہے. اور اس کے عوض میں بھی بتا دیا کہ اس سے بہتر ہے، اس کی مدد کرنے سے بہتر ہے یہ کرنا. یا اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ مدد کرنا اتنا اہمیت والا کام، لیکن بتایا کہ ایک جگہ ایسی ہے، ایک مقام ایسا ہے کہ مذمت کی جگہ بن سکتی ہے. کون سی جگہ؟ کہا صاحبان ایمان لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقے کو باطل نہیں کرنا. کسی کو مدد کرنے کے بعد اسے باطل نہ کرنا. کس چیز سے باطل ہوگا یا اللہ؟ کہا اس کے بعد اسے اذیت پہنچانا، اس کے اوپر جتانا، اس کے اوپر ردہ رکھنا. کہا یہ خبردار نہیں کرنا. اور پھر اس کے بدلے میں بتا دیا کہ قول معروف خیر من صدقۃ، کہ اچھی بات کرنا، اچھا کلام کرنا اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد میں جتانا ہے، اذیت ہے. اب ایک انصاف سے بات بتائیے، اگر اللہ کسی چیز کو کہہ رہا ہے کہ یہ بات خراب ہے، اس کی مذمت ہے، اور پھر خود اللہ وہ کام کرے، ہائے 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 ہائے.
اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، پھر خود اللہ یہ کام کرے. یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ دینے کے بعد خبردار جتانا نہیں، دینے کے بعد خبردار جتانا نہیں. یا اللہ تم نے دیا، اس کے بعد جتا رہے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تو آواز قدرت آئے گی. تمہارے دینے اور میرے دینے میں بہت فرق ہے. یہ بھی تو دیکھو کہ میں نے دیا کیا ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ میں نے دیا کیا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. یا اللہ کوثر کیا چیز ہے؟ کہا حوض کوثر ہے. یقیناً حوض کوثر ہے. حوض کوثر کا بھی تعلق، حوض کوثر کا تعلق اہل بیت علیہ السلام سے، حوض کوثر کا بھی تعلق اہل بیت علیہ السلام سے. جس حدیث میں حضور نے فرمایا 2 گرام قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اطرت، یہ کبھی الگ نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض، جب تک کہ یہ مجھے حوض پہ نہیں ملیں گے. یعنی اب میری اور قرآن و اہل بیت کی ملاقات رسول کے ساتھ حوض میں ہوگی. کہ اس دن، اور اس دن کیا ہوگا؟ کہ اس دن اس حوض سے پلانے والے امیر المومنین ہوں گے، وہاں کے ساقی امیر المومنین ہوں گے. جسے علی کہیں گے اسے وہاں سے پینے ملے گا. یہ تو ایک تفسیر ہے، یقیناً ہے. دوسری تفسیر کیا ہے؟ دوسری تفسیر یہ ہے کہ کوثر نکلا کثرت سے. لفظ کوثر ہے کثرت سے. یعنی یا رسول اللہ ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی. کس چیز میں کثرت؟ کا ہر ایک چیز میں ہم نے آپ کو کثرت عطا کی. یا رسول اللہ ہم نے ہر چیز میں آپ کو کثرت عطا کی. امت میں آپ کو کثرت، سارے نبیوں کی امت ایک طرف ہوگی، آپ کی امت تنہا ایک طرف ہوگی، اور آپ کی امت زیادہ ہوگی، ان ساری امتوں سے زیادہ آپ کی امت ہوگی. حضور فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ بِالصِّدْقِ. وہ بچہ جو ماں کے شکم میں مر گیا وہ بھی میرا امتی ہے. اتنی کثرت ہے. وہ بچہ کہ جو ماں کے شکم میں مر گیا وہ بھی میرا امتی محشور ہوگا قیامت کے دن. اتنی امت میں کثرت. کہ اس کے بعد آل میں کثرت. سب کی آل ختم ہو گئی، سب کی آل ختم ہو گئی، لیکن حضور کی آل آج تک ہے. حضور کی آل آج تک ہے. یہ میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر سارے سادات مر بھی جائیں، مصداق کوثر پردے غیب میں بیٹھا ہوا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. لیکن اصلی اور حقیقی معنی کوثر کا سورے کا اگلا حصہ واضح کرے گا. حقیقی معنی تو اگلا حصہ واضح کرے گا. کہا جیسے ہی ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، چاہے وہ حوض کوثر ہو یا امت کی کثرت ہو یا آل کی کثرت ہو یا کوئی اور چیز ہو، فوراً ہم نے کیا حکم دیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے میرے حبیب اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیے. یعنی جب کبھی بھی کچھ عطا ہو تو رب کی بارگاہ میں جھک جائیے. وَانْحَرْ، اور قربانی دیجئے. یعنی جب کبھی بھی کوئی بھی چیز اللہ کی طرف سے عطا ہو، اس کی طرف سے یہی تقاضا ہے کہ اس کی بارگاہ میں جھک جانا اور قربانی دینا. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ابتر ہوگا. اب عزیزان محترم بس یہاں سے میرے ساتھ ساتھ چلیے تاکہ اس بات کا، اس جملے کا صحیح لطف لے لیں. میں نے تقریر تمام کر دی. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ابتر ہوگا. دیکھیں عاص بن وائل لعنت اللہ علیہ اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے اس کے حواری، وہ رسول کو ابتر کہتے تھے. یہ تو بات سب کو معلوم ہے. کیوں ابتر کہتے تھے؟ کہا ان کا خیال یہ تھا، یعنی یہ اصطلاح انہوں نے ایجاد کیوں کی تھی؟ بھئی بیٹے تو بہت سارے اور لوگوں کے بھی مر گئے تھے.
دیکھیں صرف بیٹے مر جانے کی بات نہیں ہے، بیٹے تو اور لوگ بھی مر جاتے، اس زمانے میں تو بچے مر ہی جاتے تھے، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ اس پر ابتر کا تانا دیا جائے۔ تو پھر رسول اللہ کو ابتر کہہ کر خوش کی بات پہ ہو رہے ہیں۔ سورہ کوثر نازل ہوا ہے اعلان رسالت کے 5ویں سال، اعلان رسالت کے 5ویں سال، یعنی 5 سال گزر چکے اسلام کی تبلیغ ہوتے ہوئے۔ اب ان 5 سال میں 10 20 40 50 100 کچھ تعداد میں تو لوگ اسلام لائے ہیں، تھوڑے ہی صحیح، مکے میں تھوڑے مسلمان ہوئے لیکن کچھ تو ہیں۔ 5 سال میں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہو، ظاہری بات ہے کچھ تو ہیں۔ اچھا جو ہوئے ہیں ان کی کیا تعریف ہے؟ جو مسلمان ہوئے ان کی کیا تعریف ہے؟ دیکھیں ان کی تعریف عام اصطلاح میں کہ جو کوئی بھی حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھتا ہے، ایمان میں مر جاتا ہے، حضور کی زیارت کرتا ہے، اسے صحابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ان 5 سال میں جو یہ 10 20 30 40 صحابی ہوئے ہیں، ان کے باوجود وہ ابتر کہہ کر خوش کس بات پہ ہو رہے ہیں کہ 5 سال گزر گئے، ان کے کوئی آل نہیں ہے، جب یہ مر جائیں گے انہی کے ساتھ ان کا دین ختم ہو جائے گا، پر دشمنان اہل بیت لعنت، انہی کے ساتھ ان کا دین ختم ہو جائے گا، ہم وہ پرانے بت واپس لے آئیں گے کعبے میں، بس یہ چند دنوں کی بات ہے۔ بس یہ جیسے ہی سورہ نازل ہوا، شہزادی کی ولادت ہوئی، انہوں نے ابتر کہنا بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ یہ یقین ہو گیا اگر ان سے پوچھیں گے اتنے صحابی تو تھے پھر بھی ابتر کہہ کر خوش کیوں ہوتے تھے، کہ گزشتہ امتوں کی تاریخ جا کر دیکھ لینا، کبھی بھی دین نبی کی امت نے، صحابیوں نے نہیں بچایا ہے، دین صرف اہل بیت نے بچایا ہے۔ جس دن نبی کے اہل بیت کی پہلی فتح دنیا میں آ گئی، اس دن ابتر کا تانا دینا چھوڑ دیا، یہ یقین ہو گیا کہ اب اسلام ختم نہیں ہونے والا، اب ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب بس عزیزان محترم، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو اپنے مقام پر رکھیے، اہل بیت کو ان کے مقام پر رکھیے، بس اتنی سی بات ہے کہ دین اگر بچائیں گے اہل بیت بچائیں گے، یہ بات تو کافر بھی جانتے تھے، صحابہ کو بھی اہل بیت ہی بچائیں گے، صحابہ کو بھی اہل بیت ہی بچائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس سے ایک اور بات بھی واضح ہو گئی، یعنی کوثر کے مصداق حضرت زہرا تو ہے ہی، مگر ایک اور بات بھی واضح ہو گئی کہ اگر نبی کی کوئی اور بیٹی ہوتی، اگر نبی کی کوئی اور بیٹی ہوتی اور اس وقت موجود ہوتی تو پھر وہ ابتر کا تانا نہ دیتے اور بیٹی ہونے پہ ابتر کا تانا بند نہ کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیٹی بس فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے بھی اس وجہ سے تعارف اہل بیت میں بھی شہزادی سلام اللہ علیہ کو رکھا ہے۔ بس ایک جملہ یہ سماعت فرما لیجئے، ولادت کا حوال بیان کرتا ہوں اور بات تمام۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیں حدیث کے ساتھ جو ہر محفل کی زینت ہے، ہر مجلس میں پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر اتنے معجزات عقائد کے متعلق بھرے ہوئے ہیں
کہ بار بار اسے پڑھا جائے ایک نیا معجزہ مل جائے۔ دیکھیں اس حدیث کے اندر کیا ہو رہا ہے، زمین پر اہل بیت ہیں، اللہ اور جبریل کی باتیں آسمان پہ ہو رہی ہیں، اہل بیت زمین پہ ہیں، اللہ اور جبریل کی باتیں آسمان پہ ہو رہی ہیں۔ شہزادی بتا رہی ہے کہ آسمان پہ اللہ اور جبریل کی کیا باتیں ہو رہی ہیں، شہزادی بتا رہی ہے کہ اللہ اور جبریل کی آسمان پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں جب کوئی کسی کو جانتا ہے، کسی گھر آنا جانا ہو، پھر وہ کہے کہ گھر میں کون ہے، تو لوگ کہیں گے بھئی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں؟ جس گھر میں آنا جانا ہے، جس گھر میں آپ ہر ایک کو جانتے ہیں، وہاں پر آپ سوال کر رہے ہیں کہ کون ہے؟ فقال جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ ہو سکتا ہے جبریل یہ جواب دے کہ میں جب جاتا ہوں الگ الگ دیکھتا ہوں، آج اکٹھا اتنا نور ہے کہ نظر نہیں آ رہا۔ یا ہو سکتا ہے جبریل یہ کہیں کہ آج میں سننا چاہتا ہوں کہ اللہ کیسے تعارف کرواتا ہے ان کا، آج میں سننا چاہتا ہوں کہ اللہ ان کا تعارف کیسے کرواتا ہے۔ فقال عز وجل ہم اہل بیت النبوہ۔ نہیں دیکھیں اس کا لطف لینے کے لیے ذرا پیچھے چلے حدیث قصہ میں۔ حدیث قصہ میں جب سب جمع ہو گئے تو حضور نے چادر اٹھا کر کے کیا فرمایا؟ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، یعنی ہوں گے نبی کے اہل بیت، اور ہوں گے نبی کے اہل بیت، اور یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں۔ ومعدن الرسالہ، رسالت کا معدن ہے۔ کون ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یعنی زبان قدرت پہ نہ رسول کا نام آیا ہے، نہ علی کا نام آیا ہے، نہ حسن کا نام آیا ہے، نہ حسین، بس فاطمہ کا نام آیا ہے، بس فاطمہ کا نام آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک تو اللہ نے اشتباہ سارے بند کر دیے، سارے دروازے بند کر دیے۔ ایک دروازہ جبریل نے بند کیا تھا، باقی اللہ نے بند کر دیا۔ جبریل نے دروازہ بند کیا تھا۔ دیکھیں حدیث کے ساتھ جب شروع ہوئی تو امام حسن آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں دوسرا ہو جاؤں، امام حسین آئے تو نہیں کہا میں تیسرا ہو جاؤں، مولا علی آئے تو نہیں کہا میں چوتھا ہو جاؤں، شہزادی آئے تو نہیں کہا میں پانچواں، جب جبریل آئے تو کہا یا رسول اللہ میں چھٹا ہو جاؤں تاکہ کوئی ساتواں نہ آ سکے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں چھٹا ہو جاؤں تاکہ کوئی اور نہ آ سکے۔ ایک تو بریکٹ جبریل نے لگا دیا، دوسرا اللہ نے لگا دیا، کہا یہ فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، باپ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ ان کے بابا ہیں، باپ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ ان کے شوہر ہے، شوہر کی زندگی میں دنیا سے چلی گئی، دوسرا شوہر نہیں ہو سکتا۔ وَبَنُوہا، دو بیٹے نہیں، وَبَنُوہا، ان کے بہت سارے بیٹے۔ عربی میں جمع 3 یا اس سے زیادہ کے لیے آتا ہے، ان کے بہت سارے بیٹے، یعنی قیامت تک زہرا کا جتنے معصوم بیٹے آتے رہیں گے سب چادر میں شامل ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ بس 2 منٹ میں ولادت کا حوال سنیے اور بات تمام کرتے ہیں۔ میری صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شہزادی کون ہے؟ کہا کہ یہ جزو رسالت ہے، جزو رسالت ہے۔ اس سے پہلے وہ اچھے اچھے شعر پڑھیں گے، ایک بار مجھ سے بھی سماعت فرما لیجئے۔ علامہ نسیم امروی صاحب فرماتے ہیں کہ کیا کیا شرف بطول کے حصے میں آئے ہیں، کیا کیا شرف بطول کے حصے میں آئے ہیں، یہ مرتبے جہاں میں کسی نے بھی پائے ہیں، یہ مرتبے جہاں میں کسی نے بھی پائے ہیں۔
آیات ان کی شان میں جبریل لائے ہیں، آیات ان کی شان میں جبریل لائے ہیں، مقصود کائنات کے مجدے سنائے ہیں، سارے جہاں کی عز و شرافت ہے فاطمہ، سارے جہاں کی عز و شرافت ہے فاطمہ، جان نبی ہے، جان رسالت ہے فاطمہ، جان نبی ہے، جان رسالت ہے فاطمہ، یعنی نبی کی نہیں، رسول کی نہیں، رسالت کا جزو ہے فاطمہ۔ اور دیکھیں روایت کو بیان کرنے کے لیے، روایت میں آنے کے لیے اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ حضور ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں، اور دروازے پہ تھے تو باتوں کی آواز آ رہی تھی، تو حضرت خدیجہ سے کہا کہ گھر میں تو آپ کے علاوہ کوئی ہے نہیں، گھر میں آپ کے علاوہ کوئی ہے نہیں، اور دروازے پر باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، تو یہ شکم میں جو بچی ہے یہ مجھ سے باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ پریشان نہیں ہوئیے۔ پریشانی کس بات کی ہے؟ دیکھیں پریشانی اس بات کی ہے کہ یہ آج کے زمانے کی بات تو نہیں ہے، اس زمانے کی بات ہے کہ جہاں پر ولادت گھر پہ ہوتی ہے، اور ولادت گھر پہ ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ گھر کی عورتیں ہوتی ہیں جو حمل میں مدد کرتی ہیں، جو ولادت میں مدد کرتی ہیں، اور قریش نے یہ آرڈر دیا ہوا ہے۔ دیکھیں خدیجہ الکبریٰ کون ہے، یہ بات واضح کرنے کے، خدیجہ الکبریٰ کون ہے؟ یہ نہیں کہ وہ امیر عورت ہے، نہیں، خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں کہ جن کا مال اگر ایک طرف رکھا جائے اور مکہ کے سارے مالداروں کا مال ایک طرف رکھا جائے تب بھی خدیجہ کا مال زیادہ ہے۔ یہ خدیجہ الکبریٰ کا تعارف ہے، یہ ان کا مقام ہے مکہ میں، ملکۃ العرب ہے۔ لیکن اس بات کے اوپر سزا ہے کہ محمد سے شادی کیوں کی؟ اللہ اکبر، اس بات پہ سزا ہے کہ محمد سے شادی کیوں کی؟ سارے مردوں نے اپنی عورتوں سے کہہ دیا کہ خبردار خدیجہ کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہ جائے، ہائے ہائے، خبردار خدیجہ کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہ جائے۔ جب وقت ولادت قریب آ گیا اب حضرت خدیجہ الکبریٰ بہت ہی پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا، کہ بس کچھ لمحے رہ گئے تھے ولادت میں کہ 4 خواتین وارد ہوئی، 4 خواتین وارد ہوئی۔ حضرت خدیجہ پریشان ہوئی، کہا آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ پریشان نہیں ہوئیے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جنت چھوڑ کر کے خدیجہ کے پاس آؤ، جنت چھوڑ کر خدیجہ کے پاس آؤ۔ کہاں ہیں آپ، کون ہیں؟ کہ پہلی کہتی ہے میں حوا ہوں، دوسری کہتی ہے میں آسیہ ہوں، تیسری کہتی ہے میں مریم ہوں، چوتھی کہتی ہے کلثوم، میں موسیٰ کی بہن کلثوم ہوں۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ چونکہ مکے کی عورتوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے، ہمیں بھیجا گیا ہے آپ کے پاس وقت ولادت شہزادی کونین کے اوپر جنت کا پانی آیا ہے، یہ جنت کا پارچہ ہے تاکہ شہزادی دنیا میں تشریف لائیں۔ اس اہتمام سے اللہ نے شہزادی کونین کو دنیا میں وارد کیا اور رسول اللہ کے اوپر سے ابتر کا تانا بھی ختم کیا، اور یہ ثابت کیا اور بتایا کہ ہم نے ان کے ذریعے سے رسول اللہ کو ہر طرح کی کثرت بھی عطا فرما دی، ہر طرح کی رسول اللہ کو کثرت بھی عطا فرما دی، رسول اللہ کو ہم نے ہر طرح کی کثرت عطا فرما دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو ہمارے حبیب کا کتنا بلند مقام ہے۔ ہر نبی کے اوپر جب وحی آتی تھی تو اس نبی سے یہ کہا جاتا تھا کہ فلاں مقام پر آئیے، وہاں آپ کو وحی ملے گی،
موسیٰ کوہ طور پر آئیے آپ کو توریت ملے گی، زبور فلاں کوہ پر داؤد آئیے آپ کو ملے گی، ابراہیم فلاں جگہ پر آئیے وہاں پر آپ کو اللہ کی آیت ملے گی، عیسیٰ فلاں مقام پر آئیے وہاں آپ کو اللہ کی آیت ملے گی۔ لیکن اے میرے حبیب، آپ جہاں ہوں گے، آپ جہاں ہوں گے وہاں آیت آئے گی، آپ مکے میں ہوں گے مکے میں آیت آئے گی، آپ غار میں ہوں گے غار میں آیت آئے گی، آپ میدان جہاد میں ہوں گے میدان جہاد میں آیت آئے گی، آپ مدینے میں ہوں گے مدینے میں آیت آئے گی، آپ گھر میں ہوں گے گھر میں آیت آئے گی، آپ سفر میں ہوں گے سفر میں آیت آئے گی، آپ میدان غدیر میں ہوں گے میدان غدیر میں آیت آئے گی۔ مگر یا رسول اللہ یاد رکھیے 3 مقامات ایسے جہاں آپ کو بھی جانا پڑے گا، 3 مقامات ایسے جہاں آپ کو بھی جانا پڑے گا۔ خدیجہ کو لینے ان کے گھر جانا ہوگا، باقی جتنی ازواج ہیں وہ رسول اللہ کے گھر آئی ہیں، رسول اللہ ان کے گھر نہیں گئے، بس خدیجہ کو لینے ان کے گھر گئے ہیں۔ یا رسول اللہ علی کو لینے آپ کو کعبہ جانا ہوگا، علی کو لینے آپ کو کعبہ جانا ہوگا۔ اور یا رسول اللہ ہر امام کے لیے ہم یہ کہیں گے، حضور کے لیے بھی کہتے ہیں، ہر امام کے لیے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہا کہ ان پاک صلبوں سے پاک رحموں سے گزار کر آپ کے نور کو ایک صلب سے ایک رحم سے منتقل کرتے ہوئے یہاں تک لے کر آئے ہیں، مگر ایک نور ایسا ہے، بس ایک نور ایسا ہے کہ جس کے لیے یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ ہر ایک نور پاک صلبوں سے پاک رحموں سے گزر کر کے آئے گا، لیکن ایک نور ایسا ہے جس کو ہم کسی صلب سے نہیں گزاریں گے، جس کو کسی رحم میں نہیں رکھیں گے۔ اس نور کو لینے کے لیے آپ کو عرش پہ آنا پڑے گا، آپ وہ سیب کھائیں گے تاکہ رحم مطہر خدیجہ میں وہ نور منتقل ہو، کسی صلب سے نہیں گزرے گا، کسی رحم میں نہیں رکھا جائے گا، بس آپ کے صلب میں آئے گا اور آپ کے صلب سے رحم خدیجہ میں آئے گا۔ یعنی کہنے دیجئے کہ دنیا میں آ کر حجاب بعد میں کریں گی، اللہ نے 7 پردوں میں آسمان میں نور فاطمہ رکھا تھا، معراج پر اس لیے رسول کو بلایا تھا۔ بس اجان محترم، فضائل سیدہ تو بہت زیادہ ہیں کہ جو نہ ختم ہونے والے ہیں، لیکن آواز ختم ہو گئی، آپ کے سننے کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا ہے، لہٰذا جو ہے وہ بس ایک حدیث بیان کر کے کہ کیا اصل میں دیکھیں سارے فضائل مناقب سب میں نے بیان کر دی، لیکن پیغام ہونا چاہیے۔ میری کوشش ہے کہ ہر بیان میں پیغام ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ایک روایت بہت ہی مشہور ہے اور اتنی اہم روایت ہے، مجھے یاد ہے کہ ہم موضوع میں داخل ہوئے تھے تو پہلی کتابوں میں سے جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی یہ روایت فضیلت علم کے اندر نقل کی گئی تھی۔ روایت یہ ہے کہ ایک خاتون شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میری والدہ سے نسیدہ ہو گئی ہیں، بہت بوڑھی ہو گئی ہیں اور انہیں نماز کے متعلق مسائل پیش آتے رہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بھیجا کہ شہزادی سے میرے مسائل کے متعلق پوچھ کر کے آؤ۔ تو اس نے ایک سوال پوچھا اپنی والدہ کی طرف سے، شہزادی نے جواب دیا، پھر دوسرا سوال پوچھا، پھر تیسرا سوال، اس طرح سے 10 سوال ہو گئے۔ جب 10 سوال ہو گئے، اس میں بہت سارے پیغام ہیں، جلدی عرض کروں، 10 جب سوال ہو گئے تو اس خاتون نے کہا شہزادی سے کہ اب مجھے آپ سے پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں نے آپ سے 10 سوال پوچھ لیے اور آپ نے ہر ایک کا جواب دے دیا،
تو مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اب پوچھتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، شرم آتی ہے کہ اب اور کتنا پوچھوں. تو شہزادی نے پوچھا، اس سے پوچھا، کہا کہ اگر کسی شخص کو کوئی بہت بھاری پتھر اٹھانے کے اوپر مأمور کیا جائے، لیکن اسے یہ کہا جائے کہ اس پتھر اٹھانے کے عوض تمہیں 1,000,000 دینار دیے جائیں گے، تو کیا اسے اس کے بھاری ہونے کا احساس ہوگا؟ ہائے ہائے، کیا اسے اس کے بھاری ہونے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی اسے احساس نہیں ہوگا. اس کا دماغ اس بات پہ ہوگا کہ مجھے اتنا زیادہ اس کا اجر دیا جا رہا ہے. شہزادی نے کہا اگر تم جان لیتی کہ مجھے تمہارے ہر سوال کے جواب دینے کا کتنا اجر اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے تو مجھے تھکنے کا کوئی حق نہیں ہے. تمہارے جتنے بھی سوال ہیں ان سوالوں کو پوچھو، میں تمہیں جواب دوں گی. اس میں 2-3 باتیں پیغام کے طور پر جلدی سے عرض کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے سوال پوچھے تو اس چیز کا احساس رکھے کہ اس کو زحمت دے رہے ہیں، اس چیز کا بھی احساس رکھے کہ زحمت دے رہے ہیں، اور جو جواب دے رہا ہے وہ یہ یاد رکھے کہ معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں ہے. شہزادی نے جیسے بتایا کہ معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں ہے، اور جتنا اجر دیا جائے گا ان کو پھیلانے کے اندر اس کے بدلے اور اس سے عظیم اور بہترین کوئی اور اجر نہیں ہے. آج کے زمانے میں بھی لوگ ہیں ایسے جو کہتے ہیں عورتوں کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، لڑکیوں کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. وہ کوئی اور ہو سکتے ہیں، شہزادی کے ماننے والے نہیں ہو سکتے. اگر کوئی شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا ماننے والا ہے، ان کا ذکر کرنے والا ہے، ان کے میلاد میں، ان کے مجلس میں آنے والا ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے آئندہ نسلوں کا اثاثہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو پڑھایا جائے، ان کو دین کے متعلق، صرف دنیا کا نہیں، دین کے متعلق انہیں علم دیا جائے تاکہ وہ علم کو اور آگے. کیوں؟ جب عورتوں لڑکیوں کو دین کا علم دیا جائے گا تو وہ اپنی نسلوں کے لیے دین کے علم کا اہتمام کریں. خدا یہ دیکھیں یہ کام جو جاری اور ساری آپ کے سامنے، تو اس میں ظاہر ہے دیکھیں یہ کام جو ہوتا ہے جن کا کام ہے وہ کرواتے ہیں. یہ اپنا اپنا نصیب ہے کہ کون اس کے اندر حصہ ڈال سکتے ہیں. اگر میں نہیں ڈالوں گا تو کام تو ہوتا رہے گا. یہ میرا اپنا حصہ ہے، میرا نصیب ہے، میری خوش نصیبی ہے اگر میں اس کے اندر بھی کچھ حصہ ڈال کر کے ثواب میں شریک ہو جائے. وگرنہ کام تو ہوتا رہے گا. مجھ سے پہلے بھی کام ہو رہا تھا، میرے بعد بھی کام ہوگا. میرا محتاج نہیں ہے کسی طرح کا بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کا، اس لیے کہ اللہ نے اس کا وعدہ لیا ہوا ہے. لیکن اگر میں اس میں شریک ہو کر ثواب، اپنا ثواب لینا چاہتا ہوں تو یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے اور ہمارے آئندہ نسلوں کے لیے. خدا کریم اسی دن، مہینے اور اس شہزادی سلام اللہ علیہ کے ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیر و صغیر کو معاف فرمائیں، مرحومین کے درجات کو عالی فرمائیں، شان حیدر کرار دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائیں. جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیں. جو بھی بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عطا فرمائیں. جو بھی جس طرح کی حاجت لے کے اس فرش پر بیٹھے ہیں خداوند کریم ان کے حوائج شریعت کو پورا فرمائیں. ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں. دنیا میں ان کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائیں. ہمارے آقا اور مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.